بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور مشاہدین، قضائے عمری کا مسئلہ بہت ہی اہم ہو چکا ہے۔ دوستو، قضائے عمری یہ توبہ کے ساتھ ساتھ ادا کرنے سے ہی معاف ہونا ہے اور مکمل ہونا ہے۔ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے اس کی معافی نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنی رکعتیں اس دن پڑھ لی جائیں، اس طور پر پڑھ لی جائیں، اس طریقے سے پڑھ لی جائے تو معاف ہو جاتی ہے۔ ارے عقل کے مارو، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق وان یقضی، کہ اللہ کا معاملہ اس چیز کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکا دیا جاوے۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دوستو، توبہ کا فائدہ یہ ہے جو دیری ہوئی ہے نا ہم سے، وہ دیری ہم سے معاف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے قرض لیا، اب اس نے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت پر اگر وہ ادا نہ کرے تو وہ سوری بھی بولتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پھر پیسے کی ادائیگی بھی کرتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ ہے یہاں پر بھی کہ توبہ بھی کریں اور نماز کو ادا بھی کرے، قضا بھی کرے۔ محترم ناظرین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو۔ جان بوجھ کر قضا کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ٹپس دے رہے ہیں کہ اتنی رکعتیں اس دن پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو تو قضا نمازیں، قضائے عمری معاف۔ کہاں وقت سے تاخیر ہو سکتی ہے جبکہ جنگ کے موقع پر یہ آیت اتر رہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے۔ جنگ کا موقع ہے اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور ہم قضائے عمری کے بارے میں الگ الگ باتیں بتلاتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو۔ دوستو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس طریقے میں نہ پڑھیں بلکہ نمازوں کو جو قضا ہوئی ہیں معافی مانگے اور ان کو دھیرے دھیرے ادا کریں۔ اس کا کیا طریقہ ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ بتلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور جو کوئی طریقہ ہے اس طریقے کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، نہ کہ ہم غلط طریقے کو فالو کریں اور پھر ہم غلط میسیج خود بھی لیں اور دوسروں کو بھی دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔